الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، مہمانان اعظام اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایک ایسی مجلس میں جمع فرمایا ہے جو بہت ہی بابرکت مجلس ہے، اور ان حضرات کے لیے یا ان گارجین کے لیے بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے جن کے بچے قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ہم اور آپ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آسمانی کتاب جو بھی نازل ہوئی قرآن پاک سے پہلے، وہ تینوں کتابیں اپنی حیت پر باقی نہیں رہی، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا تو اس کے اندر ایک آیت نازل فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے یہ ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جس کو کوئی چیز کا شعور نہیں ہے، آج اگر یہ بچے غفرانیہ مدرسے میں نہ ہوتے تو وہ اس قرآن کی عظمت سے محروم رہتے۔ آج اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں قرآن پاک کو بسا دیا، جما دیا۔ یہ قرآن جیسی عظیم کتاب، یہ اللہ کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ اللہ پاک نے اس ننھے منھے بچے کے سینے میں اتار دیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ حضرات، وہ گارجین جن کے بچے قرآن پاک مکمل کیے ہیں کہ کل قیامت کے روز یہ بچے اپنے والدین کو جنت تک لے جائیں گے انگلی پکڑ کر، کہ قرآن کی عظمت کی بدولت۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے پاس جو بچے ہم نے جو قربانی دی ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر مدرسے کا کھانا پینا، رہنا سونا، ہر چیز کی جب قربانی ہم نے عطا کی ہے تو اللہ پاک کی اس سے بڑی نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، وہ قرآن کی عظیم دولت۔ قرآن پاک کو حفظ کر لیا بچے، کتنی خوشی کا مقام ہے۔ اور کل میدان حشر میں جب ہمارے سروں پر تاج پہنایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص ہے، فلاں حافظ قرآن کے والدین ہیں، تو کتنی خوشی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے ہم لوگوں کو، ہم اس کو غنیمت سمجھیں قبل اس کے کہ موقع ہم سے چھین لیا جائے۔ جن کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، وہ چاہیں کہ ہم دینی مدارس میں اس بچے کو داخل کریں۔ آج اگر ہمارے بچے حافظ قرآن بنے ہیں تو اس قرآن کی برکت سے جن حضرات کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی رہتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیں گے تو وہ صرف اور صرف چند پیسے کمائیں گے اور محتاجی کی زندگی گزاریں گے،
صحیح نیت کے ساتھ ہم بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دوگنی رات چگنی ایسی ہم کو ترقی سے نوازے گا، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی زندگی کو چمکایا، صحابہ کی زندگی کو چمکایا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا، اور ہرگز ہم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے، حافظ قرآن کی عزت کریں گے، حافظ قرآن کی عظمت کریں گے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کے بارے میں ہم شکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو ہمارے بچے حافظ قرآن بنے ہیں اس کی خوشی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں، اور پھر یہ کہ جتنے بھی بچے اس مدرسے میں داخل ہیں تمام کے لیے دعا کریں تاکہ کل قیامت کے دن تمام کے گارجینوں کے سروں پر جو ہے تاج پہنایا جائے، اور پھر یہ کہ اس کو اس عزت و افزائی سے نوازا جائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لاصحابی، کہ ہم قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں۔ ہمارے بچے اگر حافظ قرآن ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر گارجین حضرات کو قرآن شریف پڑھنے آتا ہے تو ہمیشہ قرآن کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو قرآن شریف پڑھتا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لاصحابی، کہ کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے شفاعتی بن کر آئے گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ہماری حفاظت کے لیے قرآن شریف تیار رہے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو قرآن سمجھے، اللہ کی کتاب سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف قرآن کو صرف اس لیے جو ہے قرآن کو گھر میں رکھے، یہ خیر و برکت کی چیز ہے، اور صرف رمضان کا رمضان قرآن کو اٹھائیں اور 30 سے جو ہے 11 مہینہ تک قرآن کو لپیٹ کر طاقوں میں رکھیں، اور پھر یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ جب کسی کا قرآن کسی کی میت ہو جائے گی تو ہم قرآن کو کھولیں گے، یا رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو قرآن کو اٹھائیں گے۔ حضرات محترم، نہیں، بلکہ ایک زندگی کا شیڈول بنائے اور یہ ترتیب رکھے کہ ہم کو روزانہ ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ہمارے بچے جب صبح کو اٹھے تو جو ہے صبح کو فجر کے بعد ہمارے گھروں سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، یا شام کے وقت تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے گانے کی آواز تو آتی ہے لیکن قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کو قرآن جیسی کتاب سمجھے، اس کی عظمت کرے، اس کی قدر کرے، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش